السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ اس دین کے مل جانے پر ہم جس قدر رب العالمین کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رب العالمین کے پیغامات کو ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے بے انتہا محنتیں کی، مشقتیں جھیلیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سکون دیکھا، نہ پریشانی دیکھی، صرف ایک ہی مقصد کہ رب نے جو امانت میرے حوالے کی ہے کس طریقے سے یہ امانت میں رب العالمین کے بندوں تک پہنچا دوں۔ اور آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ رب العالمین کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ بڑا حساس اور بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے اتباع سنت یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کوئی بھی عبادت ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، اگر اسے ہم سنت رسول کی روشنی میں حل نہیں کرتے، ہم اپنی کوئی بھی عبادت سنت رسول کی روشنی میں انجام نہیں دیتے تو وہ ہماری عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ سنت کے بغیر
ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اور کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور وہ لوگ حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے کا رواج بعد میں ہوا ہے اور قرآن ہی صرف ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ان سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ حدیث رسول چھوڑ دیجئے، صرف قرآن کو لے کر کے آپ نماز ادا کر کے دکھلا دیجئے، صرف آپ 5 وقت کی نماز ادا کر کے دکھلائیے، قرآن سے حدیث مت لیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری نجات کے لیے، دینی شعائر پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، وہ لوگ روزے کے سارے احکامات صرف قرآن سے حل کر کے دکھائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سنت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، صرف قرآن سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ حج ادا کر کے دکھائیں۔ ابھی حج کے ایام آنے والے ہیں، وہ لوگ سنت کا سہارا نہ لیں، صرف قرآن کریم کی روشنی میں حج کر کے دکھائیں۔ گونگے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ کر کے ہم رب کی رضا نہیں پا سکتے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں انجام دے سکتے۔ اور میرے بھائی، صرف ایک آیت نہیں، قرآن میں سینکڑوں آیتیں اور ذخیرہ حدیث میں سینکڑوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اس دنیا کے اندر لاکھ سنت کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، لیکن تم سنت رسول کو اور کتاب اللہ کی رسی کے دامن کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ جب ان دونوں چیزوں کو پکڑو گے، جب انہوں پر عمل کرو گے، تب جا کر کے تمہاری عبادت صحیح ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، اگر رسول کی اتباع کرو گے تو رب العالمین کو خوش کر لو گے۔ سوال یہ ہے اتباع رسول ہے کیا؟ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں اتباع رسول کا مطلب ہوتا ہے صرف رسول کی رسالت کو تسلیم کر لینا، صرف رسول کو رسول مان لینا، یہی اتباع رسول ہے۔ میرے بھائی، یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادتیں کس طریقے سے انجام دی، آپ کے عقائد کیا تھے، آپ کی عبادتیں کس طرح کی تھیں، آپ کے معاملات کس نوعیت کے تھے، گھر کے اندر اپنی بیویوں سے آپ کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، بازار میں خرید و فروخت کے وقت آپ کس طریقے سے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، سفر میں آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، حضر میں آپ کس طریقے سے رہتے تھے، آپ کی پوری زندگی کس طریقے سے گزری، اسی طریقے سے اگر ایک شخص اپنی زندگی گزارتا ہے، سنت رسول کی روشنی میں گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہے۔ اگر وہ اپنی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے، حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس مسئلے میں، اس معاملے میں نبی کی اتباع کرنے والا ہے، نبی کی پیروی کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو ادا کرتا ہے، طلاق تو دیتا ہے اپنی بیوی کو، یا خرید و فروخت تو کرتا ہے، یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ حل کرتا ہے، اگر زندگی کا وہ شعبہ نبی کی سنت سے خالی ہے تو وہ شخص کبھی بھی متبع سنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
آئیڈیل ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں تم لباس پہنتے ہو، تم گفتگو کرتے ہو، تم بازار میں جاتے ہو، تم اپنی بیویوں سے بات کرتے ہو، پڑوسیوں سے تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہر شعبے میں آپ کس چیز کو تلاش کرو؟ نبی کی سنت کو تلاش کرو، حدیث رسول ڈھونڈو۔ کیوں؟ اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو۔ سوال یہ ہے نبی ہمیں کیا دیتے ہیں؟ نبی کے لائی ہوئی وہی تعلیمات ہیں، وہی احادیث مبارکہ ہے جو نبی نے ہمیں دیا ہے سنت کے شکل میں۔ اللہ نے فرمایا جو نبی دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے تم اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میں اس دنیا سے تو جا رہا ہوں، مجھے ایک دن موت آئے گی جس طریقے سے عام انسانوں کو آئے گی، لیکن دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تب تک اس دنیا کا کوئی بھی شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ لاکھ کوشش کر لے، لاکھ ہتھ کنڈے اپنائے، لاکھ حربے اپنائے، لیکن اگر ایک انسان ایک ہاتھ میں سنت رسول کو، دوسرے ہاتھ میں کتاب اللہ کو تھامتا ہے تو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمارا چیلنج نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور چیلنج بھی ہے۔ جب تک انسان سنت رسول کو تھامتا ہے، کتاب اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے، تب تک گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی انسان کتاب اللہ کو تو پکڑتا ہے، سنت رسول کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، وہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مختلف طرح کی آفتیں اس پر آتی ہیں اور وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں یہ امت 72 فرقوں میں، 73 فرقوں میں، 72 یا 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سارے فرقے کہاں جائیں گے؟ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، ان تمام میں صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت کے اندر جائے گا۔ صرف وہی جماعت ہے جو کامیابی والی جماعت ہے، جس شخص کے یہاں عظمت پایا جائے گا، جو شخص کامیاب، اور وہ جماعت کامیاب جماعت میں شمار کی جائے گی۔ وہ جماعت حق پر قائم رہنے والی، حق پر باقی رہنے والی جماعت ہوگی۔ سوال یہ ہے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو بھی چلے گا، اس راستے کا راہی جو بھی بنے گا وہی کامیاب ہے۔ جو جماعت اس راستے پر آئے گی وہی جماعت کامیاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنت رسول پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں میرے بھائی، صحابہ کرام کے یہاں جذبہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ موجود تھا، اور اس کی ایک مثال نہیں کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ مشہور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا، سنت کے وہ اس قدر پیروکار تھے، نبی کی سنتوں سے انہیں اس قدر محبت تھی کہ وہ نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے وہ ڈھونڈتے تھے نبی نے کہاں جا کر کے قضاء حاجت کی ہے، وہاں پر وہ جاتے تھے قضاء حاجت کرتے تھے۔ کیوں؟ نبی کے طریقے پر چلنا ان کو پسند تھا۔ متبع سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی جس راستے سے چلے ہیں اسی راستے پر انسان چلے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کئی ایک صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى
جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں ان تمام چیزوں کو کروں گا۔ کیوں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ نبی کی سنتوں میں سے اگر میں نے کسی ایک سنت کو چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک سنت کو میں ترک کر دیتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آج ہر مسلمان اپنے نفس سے سوال کرے اپنی زندگی میں وہ کس قدر سنت کو بروئے کار لاتا ہے، کس قدر وہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے۔ ہمیں اس بات کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کیا، حجر اسود کو مخاطب کیا اور فرمایا اے حجر اسود میں تجھے چومتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس وجہ سے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تو ایک پتھر ہے، تیری اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ طواف کر رہا ہے انسان خانہ کعبہ کا، ابتدائی 3 چکروں میں تھوڑی تیزی کے ساتھ طواف کرنا، اسی کو رمل کہا جاتا ہے۔ 3 چکروں میں تھوڑی تیزی سے طواف کرنا ہے۔ جو علت بیان کی گئی تھی اس وقت وہ وجہ یہ تھی تاکہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ جائے، وہ کفار یہ دیکھ لیں کہ مسلمان ہم سے کمزور نہیں، مسلمان بھی طاقت و قوت کے مالک ہیں، جسمانی اعتبار سے ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ اور آج یہ علت ختم ہو گئی، مسلمان غالب ہو گئے، شہروں کے شہر مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اب کیا ضرورت ہے طواف کرتے وقت ابتدائی 3 چکروں میں رمل کی؟ لیکن نہیں، نبی کی سنت تھی، نبی نے اس پر عمل کیا تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس سنت کو باقی رکھا، اور آج بھی یہ سنت میرے بھائیوں باقی ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تم سنت رسول میں سے کوئی بھی سنت چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مومنوں کی جماعت، اختلافات ایک فطری چیز ہے، جہاں 4 لوگ رہیں گے ان میں اختلافات پیدا ہوں گے، مسائل ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا حل کہاں سے کرنا ہے؟ ان اختلافات کو حل ائمہ کے اقوال سے نہیں کرنا ہے، ان اختلافات کے حل کرنے کے لیے کسی کے قول کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے مومنوں کی جماعت، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اسے لوٹا دو کہاں؟ کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ تم اپنے مسائل وہاں سے حل کرو، تم اپنے اختلافات وہاں سے حل کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ نے وہیں سے اپنے مسائل، اپنے اختلافات حل کیے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا میرے بھائی کہ جب تک مسلمان اپنے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے تھے تب تک وہ متحد تھے، کامیاب تھے، سرخ روئی ان کے یہاں تھی۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنے مسائل کے لیے کتاب اللہ کے بعد حدیث رسول کو چھوڑا، فقہا کے اقوال کو اپنایا، ائمہ کے اقوال کو اپنانے لگے، وہیں سے وہ لوگ مختلف ٹوکریوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کتاب و سنت ہی ہمارے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک مثال نہیں کئی مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے سنت رسول کا سہارا لیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اگر حدیث اپناؤ گے، حدیث کی طرف رجوع کرو گے تو اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نبی کا انتقال ہوا، مسئلہ یہ پیدا ہوا نبی کو نہلایا کیسے جائے گا؟ عام میتوں کی طرح جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں اس کے بعد میں آپ کو نہلایا جائے، یا آپ کے جسم سے آپ کی قمیص نہ اتاری جائے؟ اختلاف
اختلاف ہوا، کوئی کہتا اتاریں، کوئی کہتا نہیں اتاریں۔ صحابی نے حدیث پیش کی، نبی نے فرمایا ہے جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے نہلاتے وقت اس کی قمیص نہیں اتاری جاتی ہے، اس کی قمیص نہیں اتاری جائے گی، قمیص کے ساتھ اس نبی کو نہلا دیا جائے گا۔ صحابی نے حدیث پیش کی، اب کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی مخالفت کرے، سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا، ان کا اختلاف ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگلا اختلاف پیدا ہوا میرے بھائی، نبی کی وفات کے بعد نبی کو دفنایا کہاں جائے گا؟ جہاں عام انسانوں کی قبریں ہیں بقیع الغرقد میں یا اور کہیں، کہاں لے جا کر کے دفنائیں گے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا، اختلافات کا مسئلہ تھا۔ صحابی رسول نے حدیث پیش کی، ما مات نبی الا دفن حیث یقبض، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جس جگہ اس کی روح نکلی ہے اسی جگہ اس نبی کو دفن کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا حدیث رسول، ایک حدیث ذکر کی گئی، اختلاف ان کا ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا؟ تیسری مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کا تعلق مسلمانوں کے سیاسی مسئلے سے ہے۔ گویا کی کتاب و سنت سیاسی مسائل میں بھی ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیاسی مسئلہ کیا تھا جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا؟ بڑا خطرناک اور سنگین مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کا حاکم کون بنے گا، مسلمانوں کا حکمراں کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، مسلمانوں کی قیادت کس کے ہاتھ دے دی جائے؟ اختلاف پیدا ہوا۔ انصار نے کہا ہمارے میں سے کوئی بنے گا، مہاجرین نے کہا ہم میں سے کوئی بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے دو جماعتیں ہیں، دونوں دعوے دار ہیں کہ ہم میں سے امیر کوئی ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہم میں سے کوئی ہوگا۔ اب سوال یہ تھا مسئلے کا حل کیا ہو، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، چند الفاظ پر مختصر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، الائمۃ من قریش، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ جب یہ حدیث ان کے سامنے آ گئی اس کے بعد کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ وہ حکومت کے لیے آواز بلند کرے، حکومت کی دعوے داری کرے۔ اب یہ تو طے ہو گیا مسلمانوں کا امیر کہاں سے ہوگا؟ قریش میں سے ہوگا۔ لیکن سوال یہ تھا قریش میں سے کون بنے گا مسلمانوں کا امیر؟ حضرت عمر ابن الخطاب موجود تھے، انہوں نے کہا اگر ہم میں سے کسی کے پاس اتنی جرات اور اتنی ہمت ہے کہ وہ جائے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے بیعت کرے تو بیعت کر لے۔ وہ سوال یہ تھا عمر کی نگاہ ابو بکر کے پر کیوں پڑی؟ اس وجہ سے میرے بھائی وجہ بھی بیان کی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے اگر کسی کو اپنا نائب بنایا تھا تو ابو بکر صدیق تھے، اور یہ اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ میرے بعد مسلمانوں کا اگر کوئی خلیفہ بنے گا، مسلمانوں کا اگر کوئی امیر بنے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی دلائل موجود ہیں جن کے اندر یہ اشارہ موجود تھا کہ نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہی بنیں گے۔ تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ کئی مثالیں میرے بھائیوں۔ ان مثالوں سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ سمجھیے جب بھی اختلاف ہو نماز کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، حج کے مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں تو سیدھے کیا تلاش کیجئے؟ حدیث تلاش کیجئے۔ جب حدیث مل جائے اس کے بعد پھر کسی کے قول کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ ایک بندے مومن کے یہاں، ایک متبع سنت کے یہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب کوئی مخالفت اس کا نہیں کر سکتا۔ اجماع اس مسئلے میں کہ نبی کی سنت آ جانے کے بعد کسی کے قول کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اربعہ میں سے تینوں کے اقوال آپ دیکھ لیں، تینوں نے صراحتاً کہہ دیا ہے جب حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ پھر بھی لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، نماز کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، طلاق کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے حج کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں یا دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اپنے ائمہ کے اقوال کو لے کر کے۔ میرے بھائیو آؤ، اگر راہ نجات کے راہی بننا چاہتے ہو، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر رب العالمین کی رضا چاہتے ہو، اگر کل قیامت کے دن انبیاء کرام کی رفاقت چاہتے ہو، شہداء اعظام کی رفاقت چاہتے ہو، اولیاء کی رفاقت چاہتے ہو، تو سنت کی اتباع کرو، سنت کو عام کرو، سنت کے پیروکار بنو۔ سنت پر عمل کرنے کی تو دور کی بات، نبی نے تو یہ بھی دعا کی ہے، نضر اللہ امرأ سمعا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے۔ نبی نے دعا دی ہے ایسے شخص کے چہرے کو رب العالمین ہرا بھرا رکھے جو میری باتیں سنتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، گویا کہ حدیث کو عام کر رہا ہے، نبی کے پیغامات کو عام کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص نبی کے اس دعا کا مستحق ہے، اور اس کا چہرہ کیا رہے گا انشاءاللہ؟ تر و تازہ اور ہرا بھرا رہے گا۔ سنت رسول کے اگر فوائد پر گفتگو کریں تو کئی ایک فائدے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے۔ نمبر 1، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ نبی کی پیروی کرتے ہیں، رب نے کہا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سنت پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ جو لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے وہ پوری رات تہجد پڑھیں، پوری زندگی صدقہ خیرات کریں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، کچھ بھی کریں، اگر وہ سنت کے باغی ہیں، اگر وہ لوگ سنت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فوزاً عظیما، سب سے بڑی کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ پورا قرآن آپ پڑھو، رب نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، رب نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں پر اپنے نبی، اپنے رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں کو آخرت میں کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، رب کی اتباع اور نبی کی اتباع۔ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ آیت الامتحان کہا کرتے تھے۔ کیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، حسن بصری اس کو آیت الامتحان کہا کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ دیکھ لو اگر کسی کا امتحان لینا ہو کہ وہ شخص رب سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، رب کی محبت اس کے دلوں میں ہے کہ نہیں، تو اسے دیکھ لیجئے کہ وہ نبی کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نبی کی حدیثوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے، نبی کی اتباع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً رب سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن اگر نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے تو وہ رب سے محبت کرنے میں، رب سے محبت کے اظہار کرنے میں جھوٹا ہے، مکار ہے اور کذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر سنت رسول پر عمل کرو گے، اگر اتباع نبوی کا جذبہ تمہارے اندر ہوگا تو رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سنت پر عمل کر رہے ہیں، کچھ کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور یہ لازم چیز ہے میرے بھائی، کیونکہ کمال کس کو حاصل ہے؟
صرف رب کو حاصل ہے، کمال صرف رب کو حاصل ہے، رب کے علاوہ کسی بھی انسان کو کمال نہیں حاصل ہے۔ عبادتوں میں خلل ہو سکتے ہیں، عبادتوں میں کمیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کی بنیاد پر، لیکن اگر سنت پر وہ عبادتیں ہوں گی تو گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ بہت عظیم آیت ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے آج یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ آج یہ مسلمان ٹکڑیوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ آج ان مسلمانوں کے درمیان گروہ بندیاں کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے صفوں میں انتشار کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب سنت رسول سے انحراف کریں گے، جب نبی کی سنتوں کو چھوڑا جائے گا، جب حدیث نبوی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے تو اختلافات مسلمانوں کی جماعتوں میں پیدا ہوں گے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہوں گے، ان کے یہاں گروہ بندیاں پائی جائیں گی۔ میرے بھائی، اس وجہ سے اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرو۔ جب صحیح حدیث آ جائے تو صحیح حدیث کے آ جانے کے بعد کسی کے قول کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی ہم کسی کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یاد رکھیں گمراہی ہی ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبینا۔ سمجھیے آپ، یہ قرآن ہے، کسی امام کا یا کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ صاف طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کسی مسئلے میں نبی کا حکم آ جائے، جب کسی مسئلے میں نبی کا فیصلہ آ جائے، جب کسی عبادت میں نبی کا طریقہ مل جائے تو اب کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، جائز کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے قول کی طرف رجوع کرے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو بھی اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، کن کن کی؟ اللہ کی اور رسول کی، صرف اللہ کی نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی، جو بھی ان دونوں میں سے کسی کے بھی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی ہوئی گمراہی میں وہ سیدھے جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ کھلی ہوئی گمراہی میں جائے گا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے درمیان گمراہیاں عام ہے کہ نہیں ہے؟ دعوے دار ہیں نبی کے ماننے والے کے، دعوے دار ہیں محمد کی امتی کے، ہمارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی بدعتیں ہماری صفوں میں ہیں، گمراہیاں ہماری صفوں میں ہیں، سنت سے انحراف کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، سنت کے اندر شکوک و شبہات کا فتنہ برپا کرنے والے ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ موجود ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں سنت کی عظمت نہیں ہے، سنت کا احترام نہیں ہے، سنت کا وقار نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مسلمان کے دل میں سنت کی عظمت ہوگی، نبی کی سنتوں کا احترام ہوگا، تو وہ مسلمان کبھی بھی نبی کا قول اور نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کے بھی قول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور اس سے بھی آگے آئیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس سے روگردانی کر لیتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ممکن ہے انہیں کیا پہنچ جائے؟ وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
عذاب علیم۔ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل کانپتے نہیں ہیں نبی کی سنتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے سے، نبی کی سنتوں سے انحراف کرنے پر، کہ رب کا قہر ٹوٹ جائے، رب کا عذاب ایسے لوگوں پر آ جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کی باتوں کو رد کرتے ہیں۔ نبی کی باتوں کو رد کرنا دراصل رب العالمین کے بات کو رد کرنا ہے۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ انشاءاللہ بات وقت پر ختم کروں گا میرے بھائی۔ نبی کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو رب کے حکم کے بغیر نہیں بولتا ہے۔ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، نبی اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں فرماتا۔ نبی کی زبان سے جو بھی کلمات ادا ہوتے ہیں رب کا حکم ہوتا ہے تب نبی کوئی بات کرتا ہے۔ فتنہ، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور آج یہ امت فتنوں میں مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ یہ امت فتنوں میں مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ ایک فتنے ہو تو اسے گنائے، ایک زخم ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ فتنوں کی پوری تاریخ ہے، نبی کی وفات کے بعد سے لے کر کے دیکھیں کئی فتنے پیدا ہوئے۔ اگر تاریخی اعتبار سے فتنوں پر گفتگو کریں تو ایک اور خطبہ جمعہ کی ضرورت ہوگی۔ صرف آپ ہندوستان کے اندر دیکھ لو، یہ امت فتنوں سے دوچار ہوئی کہ نہیں؟ ایک فتنہ پیدا ہوا قادیانیت کے نام پر۔ کس نام سے؟ فتنہ قادیانیت نے جنم لیا، جس نے امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کر دیا۔ اور اس نے کیا دعویٰ کر لیا تھا؟ میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ آزادی کے وقت کا یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد دیکھو منکرین حدیث کا فتنہ پیدا ہوا، چکڑالویت کا فتنہ جسے کہا جاتا ہے، جس فتنے نے سنت رسول کا انکار کیا، اور اس فتنے سے بھی اس امت کی ایک بڑی تعداد دو چار ہو گئی۔ حال میں ایک خطرناک اور ڈینجر فتنہ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوا ہے، ہر مسلمان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ، جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے بتائیں گے کوئی؟ مہدی کہتا ہے۔ ایسا ہو سکتا؟ پوسٹ مارٹم انشاءاللہ اس کا کبھی اور کیا جائے گا، اس کی جھٹائی کا، کس بیانی کا۔ آخری بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، ہماری زندگی کا سب سے اہم چیز ہے سنت نبوی پر عمل کرنا، اتباع سنت، اور اپنے عقیدے کی حفاظت۔ اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں دو کتابیں پڑھ لو، دو کتابیں اپنے گھروں میں رکھ لو، اپنے بچوں کو رٹا دو، پڑھا دو۔ وہ دو کتابیں کون سی ہے؟ ایک ہندوستان میں لکھی جانے والی تقویت الایمان ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی، اور دوسری کتاب ہے سعودی عرب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید۔ یہ دونوں کتابیں اپنے بچوں کو ازبر کرا دو، رٹا دو، ان کے مسائل سمجھا دو۔ انشاءاللہ یقین ہے ان دو کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اور قرآن بھی ساتھ میں رکھو، آپ کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں صحت یاب کر دے، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنا اسوہ ماننے کی توفیق دے۔